السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں سب لوگ؟ حضرات، آج 8 شوال، ظاہر ہے کہ تاریخ اسلام کا 8 شوال وہ دردناک، وہ غمگین دن ہے کہ جس میں تمام مسلمان بڑے ہی اداسی کے ساتھ اور مایوسی کے ساتھ اس دن میں رنجیدہ ہیں اور غمزدہ ہیں۔ حضرات، واقعاً ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور 8 شوال کا وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے پیارے نبی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ اس طریقے سے بے حرمتی کی گئی کہ جو واقعاً تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ جنہوں نے یہ بے حرمتی کی ہے آل سعود کے لیے شرمسار کی بات ہے۔ واقعاً حضرات، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8 شوال کا جو دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب 8 شوال 1926 میں بی بی کے روزے کو جب منہدم کیا گیا، تو اس کے نہ جانے اس کے پیچھے کتنی ایسی وجوہات رہی ہیں، کتنی ایسی وجہ اس کے پیچھے موجود تھی کہ جسے ابھی ہم صحیح طور سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ حضرات دیکھیے، 8 شوال میں جو کچھ ہوا، جو بھی 8 شوال کا حادثہ ہے، یہ صرف شیعہ یا سنی کا حادثہ نہیں ہے، یہ حادثہ کسی ایک فرقے کا نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ جو واقعہ 8 شوال کو پیش آیا ہے، یہ تمام مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ جو 8 شوال کو جو کچھ بھی آل سعود نے کیا ہے، اور آل سعود کی ایسی ناپاک حرکتیں جو سامنے آئی ہیں، ان سے آل سعود کے کردار میں اور مسلمانوں کے کردار میں فرق نظر آتا ہے۔ میں صرف 2 سے 3 منٹ آپ حضرات کو آل سعود کی حقیقت کے بارے میں کہ آخر مسلمانوں میں اور ان میں کیا فرق ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے میں 2 سے 3 منٹ آپ حضرات کی خدمت میں یہ چیزیں پیش کرنا چاہوں گا۔ شروع یہاں سے کرتے ہیں۔ جب بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں آل سعود کی شرارتوں کو، آل سعود کی ناپاک حرکتوں کو، ان کی سازشوں کو کہ جو کچھ ہمارے سامنے پیش آئی ہیں، چلیے ان کی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں، ان کی تاریخ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ 1801 عیسوی سے لے کے 1806 عیسوی تک آل سعود وہ طبقہ ہے، وہ قبیلہ ہے کہ جو نجد میں رہا کرتا تھا۔ ان کو نجدی کہا جاتا ہے، یہ نجدی کے رہنے والے لوگ ہیں۔ لیکن 1801 سے 1806 عیسوی تک ان نجدیوں نے سعودی عرب، جزیرۃ العرب کے آپ جس کو سعودی عرب بھی کہتے ہیں، انہوں نے وہاں کے مختلف مقدس مقامات پر حملہ کیا، مدینے پر حملہ کیا، کربلا پر حملہ کیا، مکے پر حملہ کیا، اور جتنے بھی مزارات تھے سب کی انہوں نے وہاں پہ توہین کی، اور وہاں پہ توہین کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے وہاں پر حکومت قائم کر لی آل سعود نے، یعنی نجدیوں نے، یہ حقیقت میں نجدی ہیں، سعودی عرب میں جو ایک جگہ ہے نجد، یہ نجد کے رہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے 1801 سے لے کے 1806 عیسوی تک اپنی وہاں پہ حکومت قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کے نہ جانے کتنے مقدس مقامات پہ حملہ کرنے کے بعد انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ لیکن عثمانی سلطنت سے سب واقف ہیں، مسلمانوں کی حکومت عثمانی سلطنت سے سب واقف ہیں۔ اس کے بعد جو عثمانی سلطنت کے آرمیوں نے، عثمانی سلطنت کی ملٹریوں نے ان سے اس حکومت کو واپس لیا، اور وہ تمام چیزیں جو مقدس مقامات تھے ان سب کی توہین کی سزا بھی ان کو دی گئی۔ جب ان نجدیوں نے حکومت قائم کی، حکومت قائم کرنے کے بعد جو ہمارے سامنے پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ خود عثمانی سلطنت کے افراد نے، وہاں کی آرمیوں نے ان کو اس جرم کی سزا دی گئی کہ انہوں نے مزارات کی حرمت کی گئی، حتیٰ کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے تک کی وہاں حرمت کی گئی جب انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت نے نجدیوں سے حکومت واپس لی 1816 عیسوی میں۔ 1816 عیسوی میں یہ سلطنت جو ہے واپس لی گئی۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب میں صرف کچھ مقامات پر سعودی عرب کے جو آل سعود ہیں، جو نجدی ہیں، میں حقیقت میں یہ نجدی لوگ ہیں، انہوں نے جب وہاں پہ حملہ کیا، پھر سلطنت عثمانی نے ان سے وہ حکومتیں واپس لی۔ واپس لینے کے بعد 1816 میں یہ حکومتیں واپس لے لی گئی۔ لیکن عزیزان محترم، پھر ہم وہی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے برٹش کی مدد سے، امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے پھر دوبارہ انہوں نے حکومت واپس لی، اور 1926 تک انہوں نے پورے جزیرۃ العرب میں، پورے سعودی عرب جسے آپ کہتے ہیں، پورے سعودی عرب میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اور اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد ان کے نظریات مختلف ہیں، مسلمانوں کے نظریات مختلف ہیں، اور پھر اس کے بعد 1926 میں
8 شوال، ہمارا اصل موضوع جنت البقیع ہی ہے، جنت البقیع میں جو کچھ حادثہ ہوا ہے 8 شوال سن 1926 عیسوی میں، ماہ رمضان المبارک، مقدس مہینہ ہے ماہ رمضان، رمضان المبارک میں عبد الوہاب نجدی نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ جو مزارات ہیں، یہ جو روزے ہیں، ان کی زیارت کرنا بدعت ہے، اور ان کے فتوے کے تحت جو ہے تمام جنت البقیع کے مقدس قبرستان ہے جنت البقیع، تمام مسلمانوں کا وہاں کے تمام مزارات کو ڈھا دیا گیا۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جس کے لیے خود اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم، ہمارے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود بقیع کے مرحومین کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اور جنت البقیع میں اگر دیکھا جائے تو صرف شیعوں کے مقدس جو شخصیات ہیں صرف ان کی قبریں نہیں ہیں، بلکہ رسول کی بیٹی کی قبر، رسول کی ازواج کی قبر، ہمارے ائمہ کی بھی قبر ہے وہاں پر، ہمارے دوسرے امام کی وہاں پہ قبر ہے، چوتھے امام کی وہاں پہ قبر ہے، پانچویں امام کی وہاں پہ قبر ہے، چھٹے امام کی وہاں پہ قبر ہے۔ خود تمام مسلمان جن کو ازواج رسول مقدسہ جن کو مانتے ہیں، جن ازواج کو، ان کی وہاں پہ قبریں موجود ہیں، اور مسلمانوں کے صحابہ اکرام کی وہاں پہ قبریں ہیں، رسول کے جو صحابہ اکرام تھے جن کو مسلمان بے انتہا دل سے مانتے ہیں، ان کی وہاں پہ قبریں ہیں۔ ان تمام مزارات کو ڈھا دیا گیا تھا، اور یاد رکھیے گا یہ جو جنت البقیع منہدم کیا گیا، یہ 2 مرتبہ انہوں نے سازشیں کی ہیں، 2 مرتبہ اس کو منہدم کیا گیا۔ پہلا واقعہ تو ہمارے سامنے وہ پیش آتا ہے کہ جب پہلے اس کو منہدم کیا گیا، پہلے منہدم کرنے کے بعد لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلطان محمود نے دوبارہ اس کو 1224 میں تعمیر کرا دیا تھا۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ 1224 میں سلطان محمود نے دوبارہ مزارات یہاں پہ بنوائے تھے۔ وہ کون تھا سلطان محمود؟ مسلمان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے آل سعود کے نظریات اور ہیں، مسلمانوں کے نظریات اور ہیں۔ 1224 میں جب یہ بنا دیا گیا، ہجری کی بات میں کر رہا ہوں، 1224 ہجری میں جب یہ بنا دیا گیا، اس کے بعد پھر سے یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ 1926 عیسوی میں آل سعود نے اس کو منہدم کیا گیا۔ اور کیا جنت البقیع جو قبرستان ہے اس میں جو کچھ منہدم کیا گیا ہے، اس مقدس قبرستان پر کیا بلڈوزر چلانا یہ ایک مسلمان کے لیے کیا شرمسار بات نہیں ہے؟ کیا شرمندہ ہونے والی بات نہیں ہے؟ کیا آل سعود کے لیے شرمندہ ہونے والی بات نہیں ہے؟ خود صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ آپ جایا کرتے تھے اور جانے کے لیے وہاں کے مرحومین کے لیے دعا کرتے تھے، وہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور وہاں کے لیے مغفرت طلب کرا کرتے تھے، لیکن اسی قبرستان پر آل سعود کا بلڈوزر چلا دینا کیا یہ ایک مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ تو عزیزان محترم، میں صرف یہی یہاں پہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جو جنت البقیع کا جو واقعہ ہے، جنت البقیع کا جو حادثہ ہے، جو 8 شوال 1926 کو پیش آیا ہے، وہ صرف کسی ایک فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ تمام مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دن کے لیے، اور دیکھیے آپ کی اور ہماری دعا ماشاءاللہ اللہ قبول کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں اور ہماری دعا استجاب ہو رہی ہے، قبول ہو رہی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب تک بی بی کا روزہ بن نہیں جاتا، جب تک بی بی کا روزہ تیار نہیں ہو جاتا، تب تک آپ کا اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو لے کے مسلسل احتجاج کرتے رہیں، اس کو لے کر مسلسل آواز اٹھاتے رہیں، اس کو لے کر مسلسل تمام مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں کہ جب ہماری قبروں پر بہترین مزارات بنائے جاتے ہیں، جب ہم اپنی قبروں کا بہترین انتظام کرتے ہیں، تو جو ہمارے آخری پیغمبر کی بیٹی ہے، جو تاریخ میں مظلومہ بھی ہے، تو ہم ان کی قبر کو کیوں نہ منظم کریں؟ ہم کیوں ان کا صحیح سے انتظام نہ کریں؟ کیوں نہ ہم ان کی قبر پر ایک پیارا سا روزہ بنائیں تاکہ ہمارے آخری نبی بھی ہم سے خوش ہوں اور ہماری بی بی شہزادی بھی ہم سے خوش ہوں۔